بس جانا نہیں ہے، دیکھنا ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی فائدہ دے سکتا ہے۔ مطالعہ پاکستان کے ایک اور لیکچر میں میں آپ کی خدمت میں اعجاز احمد آپ کا ٹرینر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ مطالعہ پاکستان کا بہت ہی زبردست لیکچر، کافی سوالات اس کے اوپر بنے ہیں، کافی دفعہ یہ سوالات آیا ہے پیپرز میں، ایم سی کیوز میں نے بار بار اسے دیکھا ہے، تو میں بھی آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس سوال کی بھرپور تیاری کریں کسی بھی ایگزام کے حوالے سے۔ اس سوال کو بالکل مس مت کرنا، اس سوال کو اینڈ تک دیکھنا، اس سوال میں آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو۔ سب سے پہلے ہے سوال میں نے بنایا ہے شملہ وفد پر نوٹ لکھے، تو میں نے اس کا جواب کیا دیا ہے، تو چلیے جواب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1905 کہانی کچھ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 1905 تھا، برطانیہ میں انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ لبرل پارٹی نے حکومت قائم کی تھی۔ لبرل پارٹی نے کیا کیا تھا؟ انتخابات سے پہلے اپنے منشور میں برصغیر میں اختلافات کے نفاذ کا اعلان کیا۔ 1905 میں وائسرے ہند لارڈ منٹو اور وزیر ہند جان مارلے نے ہندوستان میں انتظامی بہتری کے لیے وزیر اعظم جارج ایلائٹ آئینی اصلاحات نافذ کرنے کے لیے تجاویز طلب کی۔ کچھ سمجھ آیا؟ یہ ایک لبرل پارٹی تھی جس نے 1905 میں انتخابات جیت کر جو ہے نا وزیر اعظم بنا تھا، اور ان کا یہی منشور تھا کہ بھیا اختلافات کے نفاذ کا اعلان کیا جائے گا، جتنے بھی سارے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وائسرے ہند لارڈ منٹو اس وقت 1905 میں وائسرے تھا، اور جان مارلے ہندوستان میں انتظامی بہتری کے لیے وزیر اعظم جارج لائٹ کیا کر رہے تھے؟ آئینی اصلاحات کچھ بنا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کی تجاویز جو ہے نا طلب کی اس نے۔ اس اعلان پر ہندوستانی مسلمان رہنماؤں کو اپنے حقوق و مفادات کی حفاظت کا احساس پیدا ہوا۔ حاجی محمد اسماعیل نے نواب محسن الملک کو مسلمانان ہند کے حقوق و مفادات کی حفاظت کے لیے مسلمان رہنماؤں کو متعدد اور متفق کرنے کی بذریعہ خط تجویز دی۔ حاجی محمد اسماعیل نے ایک خط لکھا، بھیا خط لکھو، کس کو لکھو؟ نواب محسن الملک کو لکھو، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا رہنما ہے، ان کے حق میں ہے۔ انہوں نے علی گڑھ کالج کے پرنسپل کون ہے علی گڑھ کالج کے؟ یہ ایم سی کیوز میں آپ کے آ سکتا ہے، بھیا اسے نوٹ کرو۔ آرچ بولٹ کو جوان دنوں موسم گرما کی چھٹیاں گزارنے شملہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے علی گڑھ کالج کے پرنسپل آرچ بولٹ کو جو ان دنوں کہاں گئے تھے؟ موسم گرما کی چھٹیاں گزارنے شملہ گئے ہوئے تھے۔ بذریعہ خط وائسرے ہند لارڈ منٹو سے مسلمانوں کے ایک وفد کی ملاقات کے وقت کے تعین کی درخواست کی کہ بھیا علی گڑھ کے کالج پرنسپل کو بتاؤ کہ ہمارا مسلمان جو ہے، ہمارے مسلمان جو لیڈرز ہیں، جو رہنما ہیں، ہمارا جو ایک وفد ہے، وہ اس لارڈ منٹو سے ملنا چاہتا ہے شملہ میں، یہ خط لکھو اس طرح کا کچھ پرنسپل آرچ بولٹ کو۔ تو چلیے کیا لکھتے ہیں مسلمان؟ وفد کی تشکیل، مسودے کی تیاری، وائسرے سے۔ اب وفد کی تشکیل کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے جو ہے نا مسودہ تیار کیا گیا۔ اب اس مسودے کو کس نے تیار کیا، یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ وائسرے سے وقت ملنے پر نواب محسن الملک نے مسلمانوں کے حقوق و مفادات پر مبنی مطالبات سفارشات تیار کرنے کا کام سید حسن بلگرامی کے سپرد کر دیا۔ اب یہ بندہ تھا جس نے یہ لکھنے کا، مسودہ تیار کرنے کا کام کیا۔ اب آرڈر کس نے دیا؟ نواب محسن الملک نے دیا، جو رہنما تھے۔ چلیے جی دیکھتے ہیں اس حسن بلگرامی نے کیا کیا لکھا تھا اس مسودے میں۔ اب کہتا ہے کہ مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے 16 اکتوبر 1906 کو لکھنؤ میں عبد الرحیم کے گھر پر برصغیر بھر کے مسلمان رہنماؤں کا
خصوصی اجلاس ہوا. کس کے گھر؟ عبدالرحیم کے گھر. سر عبدالرحیم کے گھر لکھنؤ میں 1906 میں ہوا تھا یہ اجلاس. اس کے ساتھ ہی سر آغا خان کی سرکردگی میں 35 ارکان پر مشتمل مسلمانوں کا ایک وفد تیار کیا گیا جو 1 نومبر 1906 کو شملہ میں وائسرے ہند لارڈ منٹو سے ملا. کس کی سربراہی میں؟ سر آغا خان کی. کب؟ 1 نومبر 1906 کو. کہاں بھیا؟ شملہ میں. کتنے ارکان تھے؟ 35 ارکان تھے. اب یہ مسودہ کس نے تیار کیا؟ سید حسن بلگرامی نے. اب رہنمائی کون کر رہے تھے؟ جو ہے نا نواب محسن. فائن. تو چلیے جی. ہاں تو شملہ وفد کے اب مطالبات کیا تھے؟ پتہ چلا کہ میں نے کیا کہا. میں نے کہا تھا کہ بھیا ایک وفد تیار کیا 35 ارکان کے ساتھ سر آغا خان کی کارکردگی میں سربراہی میں 1 نومبر 1906 میں شملہ کے مقام پر لارڈ منٹو سے ملنے. اب شملہ وفد کے مطالبات کیا تھے؟ سر آغا خان کی سرکردگی میں مسلمانوں کے وفد نے وائسرے ہند لارڈ منٹو کو درج ذیل مطالبات پیش کیے. لو جی لارڈ منٹو صاحب یہ ہمارے مطالبات ہے انہیں منظور کر دو. کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا مسلمانوں نے کہ بھیا جدا گانا انتخابات کریے، مہربانی کر کے جدا گانا انتخابات کرائیے. آبادی سے زائد نشستوں کا مطالبہ. بھیا جتنی زیادہ آبادی ہے اب نشستیں بھی اس کو زیادہ دے دو. اب یہ 2 مطالبات ہو گئے، جدا گانا انتخابات، آبادی سے زائد نشستیں. چلیے جی نیچے دیکھتے ہیں اور کیا مطالبات تھے مسلمانوں کے. کل 7 مطالبات تھے، کل ملا کر 7 مطالبات تھے. تیسرا مطالبہ تھا سرکاری ملازمتوں میں حصہ دے دو بھیا مسلمانوں کو بھی. چوتھا تھا عدالتی نظام میں مسلمانوں کی شمولیت. عدالتوں میں بھی مسلمانوں کو چھوڑو بھائی، سرکاری ملازمتیں دو، عدالت میں چھوڑو، الیکشن جدا کراؤ، آبادی زیادہ ہے تو آبادی کے حساب سے نشستیں دو. یونیورسٹیوں کے سینڈیکٹ اور سینٹ میں نمائندگی دے دو ہمیں، یونیورسٹیوں میں بھی نمائندگی دے دو ہمیں بھیا. مسلم یونیورسٹی کا قیام کرو. انتظامیہ میں نمائندگی دے دو ہمیں، انتظامیہ جو ہے وہاں پہ بھی ہمیں نمائندگی دے دو. سب سے پہلے کہتا ہے کہ جدا گانا تحریک کا انتخاب. بر صغیر کے مسلمانوں نے شملہ وفد میں جدا گانا انتخابات مطالبہ کیا. اس غرض کے لیے مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے حلقہ ہائے نیابت یعنی کہ انتخابی حلقے مخصوص کر دیے جائیں. مسلمانوں کے انتخابی حلقے مخصوص کیے جائیں. مرکزی، صوبائی، دیہی اور میونسپل کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے الگ نشستیں مخصوص کی جائے. یعنی مسلمانوں اور ہندو کے حلقے جدا جدا کر دیے جائے. بھائی جو ہندو کا گھر ہے ہندوؤں کا حلقہ جدا ہو، مسلمان ہیں مسلمانوں کے حلقے جدا ہو. بس یہی چیز ہونی چاہیے تاکہ مسلمان ووٹر مسلمان امیدواروں کو اور ہندو ووٹر جو ہے نا ہندو امیدواروں کو ووٹ دے سکے. اب یہ کام بھیا ایک اچھا کام کہا تھا مسلمانوں نے کہ بھیا یہ کام کروا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کے لارڈ منٹو صاحب. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا ان کام کو کیا گیا تھا. سب سے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ کا یہی، تو اسے مس مت کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کی بھلائی ہوگی اسی میں آپ کی فائدہ بھی ہوگا. تو چلیے جی دوسرا کیا تھا؟ آبادی سے زائد نشستوں کا مطالبہ. مسلمانوں کو ان کی تاریخی اور سیاسی اہمیت کے پیش نظر انہیں تمام کونسلوں میں ان کی آبادی کے تناسب سے زائد نشستیں دی جائے تاکہ ان کے حقوق کی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے. اب زیادہ نشستیں اس لیے کہ زیادہ آبادی اگر وہاں پہ ہے مسلمانوں کی تو اسی حساب سے اسی تناسب سے جو ہے نا نشستیں دی جائے. ایک یہ مطالبہ تھا ان کا. سرکاری ملازمتوں میں حصہ دینا. ملک کے تمام سرکاری نیم سرکاری اداروں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی اور اہلیت کے اعتبار سے ملازمتیں دی جائیں. چوتھا تھا عدالتی نظام مسلمانوں کی شمولیت ہو. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جج بنایا جائے بھائی مسلمانوں کو. یونیورسٹیوں کے سینڈیکٹ اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے. سینٹ میں تو بھیا اب سینٹ میں بھی ہمیں چھوڑ دو. یونیورسٹی کے جو ہے نا سینڈیکیٹ ہے اور سینٹ میں بھی ہمیں نمائندگی دے دو. یہ بھی مہربانی کرو ہم مسلمانوں پہ. مسلمان یونیورسٹی کا قیام.
محمدن ایجوکیشنل اینگلو اوریجنل کالج علی گڑھ کو مسلم یونیورسٹی کا درجہ دے دو بھیا، ہمیں یونیورسٹی بھی تو دے دو، کب سے ہم مسلمان جو ہے نا دھکے کھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت مالی امداد بھی فراہم کرے، پیسے بھی دے دے بھائی یونیورسٹی کے لیے۔ انتظامیہ میں نمائندگی دے دو بھیا مسلمانوں کو انتظامیہ میں بھی نمائندگی دی جائے۔ وفد کو وائسرے ہند لارڈ منٹو کا جواب کیا ملا، دیکھتے ہیں۔ خط تو لکھا تھا مسلمانوں نے، ٹھیک ہے، اب جواب دیکھتے ہیں، جواب کیا ملتا ہے، رسپانس کیا ملتا ہے، رپلائی کیا ملتا ہے۔ چلیے جی کیا کہتے ہیں لارڈ منٹو صاحب اپنے خط کے جواب میں کہتے ہیں کہ وائسرے لارڈ منٹو نے وفد کے ارکان کی مطالبات کا مثبت جواب دیا اور مسلمانوں کو ان تمام مطالبات کو تسلیم کرانے کی بھرپور یقین دہانی کرا دی۔ واہ واہ، خوش ہو گئے مسلمان کہ لارڈ منٹو صاحب نے کہا تھا کہ بھیا آپ نے جو مطالبات بھیجے ہیں ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم ضرور جو ہے نا ایکشن کریں گے، عمل کریں گے، ٹھیک ہے، آپ فی الحال بیٹھ رہو۔ وفد کے سربراہ سر آغا خان اور ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے وائسرے نے کیا کہا تھا، چلیے وائسرے کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ انگلش میں نہیں ہے، یہاں پہ اردو میں ہے، تو جسٹ میں اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کہتا تو یہی آئی ود مسلمس، میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی ہوں اور نا انصافیوں سے آگاہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا زیادتی کیا انصافی ہوئی ہے۔ اب یہ لارڈ منٹو صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے کوشاں بھی ہوں، میں کوشش کروں گا کہ بھیا جو مسلمس ہے ان کو میں انصاف دوں گا، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے میں ان سب کے جو ہے نا کوشش کروں گا ان کو حل کرنے کی۔ میں ان مطالبات کو اس کمیٹی تک ضرور پہنچاؤں گا جو ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کرنے کے لیے سفارش مرتب کرے گی۔ یعنی کہ آپ کے جتنے مطالبات ہیں انشاءاللہ تو اس نے نہیں کہا کہ آپ کے جتنے مطالبات ہیں میں ان کو کہاں پہنچاؤں گا، ہندوستان میں آئینی اصلاحات جو نافذ کر رہے ہیں ان تک ضرور آپ کی سفارشات پہنچاؤں گا۔ یہ کام اس نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو یقین دہانی اس نے کرائی۔ اب وائسرے لارڈ منٹو کے جواب سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھے۔ اب اس کے جواب سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے کہ لارڈ منٹو صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں تو ضرور جو ہے نا ہماری جو سفارشات ہیں مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے اور پہنچائی جائیں گے وہاں تک، کیونکہ شملہ وفد اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان اعلیٰ سطح پر پہلا سیاسی رابطہ تھا، یہی پہلا سیاسی رابطہ تھا جو انگریزوں کے ساتھ بالکل صحیح جا رہا تھا، جس کا مثبت جواب ملنے کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو سیاسی محور منظم کرنے کی کوشش کا آغاز کر دیا۔ اب یہی بڑی وجہ تھی مسلمانوں نے سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اب شملہ وفد کی اہمیت کیا تھی، کیا اہمیت تھی اس کی، تو شملہ وفد کی اہمیت کا جائزہ درج ذیل ہے۔ تو کیا کیا ہوا، اس کی اہمیت کیا کیا تھی؟ اہمیت تو یہی ہوگی کہ بھیا تحریک پاکستان کا آغاز یہاں سے ہوا، اسی لیے مین پوائنٹ ہوتا ہے، مین لیکچر ہوتا ہے، مین ٹاپک ہوتا ہے کہ لارڈ منٹو صاحب نے جو ہے نا ہماری باتیں مان لی اسی حساب سے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا، تحریک پاکستان کا آغاز ہو سکتا تھا، مسلم لیگ کے قیام کی وجہ بنی، اسلامی تشخص کی حفاظت ہو گئی، یہاں پہ مسلم حقوق مفادات کا تحفظ ہو گیا، اس کے بعد معاشی استحصال سے نجات ملا، عدلیہ اور انتظامیہ نمائندگی ملی، مسلمانوں کی تعلیمی ترقی ملی، بھیا 1920 میں یونیورسٹی بنا جو علی گڑھ آپ کا، عدلیہ اور انتظامیہ میں جو ہے نا شامل کیا گیا مسلمانوں کو۔ تو یہ چیزیں اس سے یہی فائدہ ہوا، اس سے یہی اس کی اہمیت تھی اس شملہ وفد کی۔ تو تحریک پاکستان کا آغاز مطلب شملہ وفد کی تشکیل اور اس کے مطالبات کو مسلمان بر صغیر کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ وفد کے ارکان و سربراہ کو وائسرے ہند کے مثبت حوصلہ افزا جواب نے مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کر دی، ہمدردی پیدا کر دی، احساس پیدا کر دیا، اعتماد پیدا کر دیا۔ تو یہی وجہ تھی تحریک پاکستان آغاز کا۔ مسلم لیگ کی قیام اس احساس کے باعث 30 دسمبر مسلمانوں نے سوچا کہ کیوں نہ مسلم لیگ بنائی جائے۔ ڈھاکہ میں انہوں نے اس مسلم لیگ کی بنیاد رکھی 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں۔ اسلامی تشخص کی حفاظت ہوئی، مسلمان جتنے بھی تھے ہند میں ان کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا۔ اب وفد نے جداگانہ تحریکی انتخابات کا مطالبہ کر کے مسلمانوں کو انگریز سرپرستی میں ہندو کی قائم ہونے والی غلامی سے نجات دلانے کی کوشش کی۔
اس مطالبے کے باعث کونسلوں اور دیگر انتخابی اداروں میں مسلمانوں کی نمائندگی مسلمان رہنماؤں کے ہاتھوں منتقل ہونا تھا۔ اب مسلم حقوق اور مفادات کا تحفظ۔ آبادی سے زائد نشستوں کا مطالبہ کر کے اسلامی عہد حکومت کی سنہری تاریخ اور مسلمانوں میں موجود سیاسی و انتظامی قابلیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ بھی فائدہ ہوا، مسلمانوں کے حقوق و مفادات کی تحفظ ہونے لگی۔ معاشی استحصال سے نجات۔ سرکاری اداروں میں ملازمتوں کے حصول کا مطالبہ مسلمانوں کے معاشی استحصال کی نجات کا باعث تھا۔ ٹھیک ہے، فائن، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب نمبر 6 پہ جو تھا، عدلیہ اور انتظامیہ میں مسلمانوں کو نمائندگی ملی۔ دیکھتے ہیں کیسی ملی۔ اعلیٰ عدالتوں میں مسلمان ججز کا تقرر، وائسرے کی انتظامی کونسل کی رکنیت پر نامزدگی کا مطالبہ بھی مسلمانوں کو تحفظ زندگی فراہم کرنے کا موجب تھا۔ جب انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا کہ بھیا جج بنایا جائے، ہمیں جو ہے نا نمائندگی دی جائے ہمیں عدلیہ میں، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی حفاظت ہو سکتی تھی۔ جب مسلمان جج بنیں گے تو اپنے فیصلے خود کر لیں گے، یعنی کہ وہ تحفظ سے ہوں گے۔ اب مسلمانوں کی تعلیمی ترقی۔ یونیورسٹیوں کے سن ڈیکیٹ اور سینٹ میں اور علی گڑھ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کو مسلم یونیورسٹی کا درجہ دینے کا مطالبہ مسلمانوں کی ترقی اور سیاسی و انتظامی شعور کی بیداری کے لیے ناگزیر تھا۔ تو یونیورسٹی بن گیا جو 1920 میں بنا، تو پہلے تو کالج تھا، جب بعد میں انہوں نے مطالبہ پیش کیے تو ان پر عمل ہوا تھوڑا بہت، تو یونیورسٹی کا درجہ ملا، مسلمانوں کو تعلیم میں بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ ملا۔ اب کیا حاصل ملا اس پورے کے پورے بیک گراؤنڈ سے، ہمیں کیا ملا؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے۔ حاصل کلام۔ شملہ وفد کے مطالبات کے باعث ہی 1909 کے قانون ہند یعنی 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات میں بھی مسلمانوں کو جداگانہ تحریک انتخابات کے تحت انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی۔ بھیا اس سے کیا ہوا کہ جو ایک 1909 کے ایک قانون ہند ایک پاس کیا گیا تھا، 1909 کی جو منٹو مارلے اصلاحات تھے اس میں مسلمانوں کو جو ہے نا اجازت مل گئی کہ بھیا آپ جو ہے نا جداگانہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہو۔ ایک تو یہی فائدہ ہوا۔ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کو 1921 میں مسلم یونیورسٹی کا درجہ بھی دے دیا گیا 1921 میں۔ ایک تو یہ فائدہ ہوا، دیگر مطالبات پر بھی نمایاں حد تک غور کیا گیا، یعنی کہ دوسرے جو جتنے بھی ہدایات تھے ان پر بھی عمل ہوا۔ دلیل صبح روشن ہے تاروں کی تنگ تابی، افق سے آفتاب ابھر گیا دور گرا خوابی، یعنی کہ اس شملہ وفد سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہم جو تحریک پاکستان تھا اس کا قیام، مسلم یونیورسٹی کا قیام، جو دوسرے یعنی کہ انتخابات جداگانہ انتخابات والا عمل، یہ سارے پروسیس جب آ گئے تو اس سے مسلمانوں میں ایک اور امید کی کرن اٹھی، یعنی کہ اس سے ایک جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ ایک اہم واقعہ ہے اس پاکستان سے ریلیٹڈ، اگر اس کو آپ نے یاد نہیں کیا، مس کیا، تو میں کہتا ہوں کہ آپ پھر پچھتاؤ گے۔ تو پلیز اس کے اوپر نوٹس بناؤ اور خود اس کو یاد کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا اس کو رٹ لو، نہیں، رٹنا نہیں ہے، بس آپ کو مین چیزیں یاد کرنا ہے، صرف اور صرف ڈیٹ یاد کرنا ہے آپ کو، بندے کون کون سے تھے اور کتنے ارکان تھے اور کس سے ملنا تھا، پوری کی پوری کہانی کو آپ بیک گراؤنڈ بنا کر اپنے مائنڈ میں ڈالو گے، تب آپ خود سے نوٹ بنا سکو گے، خود سے لکھ سکو گے کہ بھیا اس سے کیا کیا فائدے ہوئے، کیا کیا اس کی اہمیت تھی۔ تو پیپر بنانے کے لیے عموماً آپ کو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا پڑتا ہے کہ بھیا اب میں کوئی لیکچر دے رہا ہوں تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے، ایک انٹروڈکشن دینا پڑتا ہے۔ تو شملہ وفد کے اوپر آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہوا، پھر دوسرے لائن میں یہ، تیسرے لائن میں یہ، چوتھے میں یہ چھوٹا سا 4-5 لائن کا ایک پیراگراف بن گیا۔ اس کے مطابق پھر آپ نے اپنے جو ہے نا اس کہانی کو رکھتے جانا ہے۔ سمجھ آیا؟ اگر آپ نے ایسا بنایا تو میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا سوال جو ہے نا کبھی کوئی چیکر غلط نہیں کر سکتا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک میں، فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔
Take care and keep practice.